يقول بإسناده أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه خرج مع رجل أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ہفتہ واری درس امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبریٰ کے سلسلے میں چل رہا ہے. یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے اور منہج کی کتاب ہے. عقیدہ سلف اور منہج سلف اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری باتیں ایسی پڑھ لی ہیں جن سے ایک مسلمان کو سلف کے منہج کی حقیقت پتہ چلتی ہے. اور امام ابن بطہ ان ائمہ میں سے ہیں جن کی یہ کتاب بڑی ہی معتمد ہے اور سلف کے منہج پر قائم رہنے کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ شدید واقع ہوئے ہیں. امام ابن بطہ بہت شدید واقع ہوئے ہیں، یعنی ان کی کتاب کو جو پڑھ لیتا ہے عموماً اسے سلف کے منہج کی حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہج سلف کی طرف اپنی نسبت تو کرتے ہیں اور اس میں وہ سچے بھی ہیں، اس نسبت میں وہ سچے بھی ہیں، لیکن انہیں اس مذہب کی اور اس منہج کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس نسبت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ کرتے کیا ہیں کہ عمومی طور پہ تو وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت پر چلنے والا اور سلف کی طرف نسبت کرنے والا سمجھتے بھی ہیں اور قرار بھی دیتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے نازک موقع آتے ہیں جہاں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہاں پر سلف کے منہج کا تقاضا کیا ہے، اور جن کے یہاں اصالت نہیں ہوتی اور جنہوں نے سلف کی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں یا سلف کے منہج کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہوتی، ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. وہ ایسے موقعوں پر ان کی حقیقت یا ان کی کمزوری سامنے آتی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سلف کے منہج کا دفاع کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ساتھ جو باب چل رہا ہے اور اس میں جو روایات گزر رہی ہیں، ان روایات سے ایک مسلمان اور ایک سلف کے منہج پر چلنے والا شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ سلف فوری طور پر ایکشن لیتے تھے، اور ایکشن بھی جیسا وہ لے سکتے تھے فوراً اتنا لیتے تھے. مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص منکر کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے بدلے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، اس منکر کو، اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو آخری درجہ ہے کہ دل سے برا جانے. ہم نے یہاں دیکھا پچھلے ہفتے کے درس میں آخری روایت جو ہمارے ساتھ گزری تھی وہ تھی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی. ہم نے بتایا تھا کہ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے کہ الحیاء کلہ خیر یا خیر کلہ، حدیث بیان کی کہ حیا پوری کی پوری خیر ہے. تو اس پر ایک شخص نے کہا، بشیر بن کعب نے مجلس میں تھا، اس نے کہا کہ بھائی حیا کے اندر کچھ چیزیں کبھی کبھی کمزوری والی بھی ہوتی ہیں. آدمی اگر حیادار ہوتا ہے، شرمیلا ہوتا ہے، تو یہ حیا کبھی کبھار کمزوری پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس میں وقار بھی ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی تعظیم بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بندہ حیا کرتا ہے اور کبھی کبھی کمزوری میں بھی حیا کرتا ہے. اس کی نفسیات کی کمزوری ہوتی ہے،
اس کی اپنے اندر ایک کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حیا کا سہارا لیتا ہے۔ اس پر عمران بن حسین ناراض ہو گئے اور صحیح مسلم کے الفاظ میں سخت ناراض ہوئے، آنکھیں ان کی لال ہو گئیں اور کہا کہ بار بار اس کو مطلب انہوں نے کہا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر کمزوری ہے حیا میں۔ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بار بار سمجھاتے رہے کہ شیخ محترم یہ شخص ہم میں سے ہی ہے، اہل سنت میں سے ہے، بدعتی نہیں ہے، اہل بدعت سے نہیں اٹھنا بیٹھنا کرتا، ہم میں کا شخص ہے، بس غلطی کر گیا۔ لیکن اس پر ہمارے پاس جو روایت ہے وہ ہے ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر ہے کہ فرمایا واللہ لا احدثکم بحدیث اليوم، مجلس درس تھی اور پہلی حدیث پر جب یہ اعتراض اٹھایا کسی نے حدیث کے خلاف اپنی زبان سے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے حکمت اور فلسفے کی روشنی میں یہ بات کہی تھی کہ حکمت کی کتابوں میں، فلسفے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلسفے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حیا میں کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس نے اپنی جو بات رکھی تھی وہ عقل کے علوم کے ذریعے رکھی کہ عقلی علوم میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ لا احدثکم بحدیث اليوم، میں اب تمہیں کوئی دوسری حدیث نہیں بیان کروں گا، یعنی فوری ایکشن لیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے یہاں تک بھی سفارش کی کہ شیخ یہ ہم میں سے ایک شخص ہے، مگر تعزیر کے طور پہ سنت کی اہمیت دکھانے کے لیے، سنت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے کہ حدیث کا مقابلہ اگر کوئی کرے گا اپنی رائے سے تو وہ سزا کا حقدار ہے۔ اب اس پیچھے والی حدیث کو سامنے رکھیے اور آج کے درس کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسناد جید ہے، یعنی اسناد صحیح ہے، جو آ رہی ہے وہ معتمد ہے۔ یحییٰ بن حمزہ کہتے ہیں کہ حدثنی برد بن سنان عن اسحاق بن قبیصہ عن ابیہ، اسحاق بن قبیصہ عن ابیہ یعنی اپنے والد قبیصہ سے روایت کرتے ہیں، قبیصہ بن ذبیب الخزاعی سے تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ بن صامت بہت مشہور صحابی ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ خرج مع رجل ارض الروم، عبادہ بن صامت ایک آدمی کے ساتھ روم کی طرف گئے، یعنی مطلب شام کے علاقے میں گئے۔ شام کا علاقہ اس زمانے میں روم کا تھا، روم کے لوگ یعنی نصرانیوں کی حکومت تھی۔ تو کہا کہ روم کی زمین اور کے ملک میں شام کی طرف گئے تو وہاں پایا کہ وہاں کے لوگ فنظر الی الناس وهم يتبايعون، تو دیکھا کہ لوگ مارکیٹ میں، بازار میں بیع و شراء کر رہے ہیں، خریدنا بیچنا لین دین کر رہے ہیں۔ کسرۃ الذهب بالدنانیر، سونے کا ٹکڑا، سونے کا عام سا کوئی ٹکڑا، اس کو دے کر کے دینار لیتے ہیں، تو دینار بھی سونے کا ہوتا ہے، تو کسی نے بغیر ڈھلا سونا ایسی کوئی ٹکڑا دے دیا، ڈھیلا دے دیا اور اس کے بدلے دینار لے لیا۔ وَكِسْرَةَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمْ، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو، چاندی کے ٹکڑے یعنی چاندی کے چاہے ڈھیلے ہوں یا ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوں، وہ ٹکڑے دے کر کے درہم خرید رہے ہیں، تو درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو سونے کا ٹکڑا دے کر کے دینار لینا اور چاندی کا ٹکڑا دے کر کے درہم لینا۔ تو اب یہ جو ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ مطلب یا تو زیادتی اور کمی کا مسئلہ آ رہا ہے یا دیر اور اس طرح کا مطلب کچھ وقت کے بعد لینے دینے کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تبایعوا الذهب الا مثلا بمثل، ذهب یعنی سونے کی اگر لین دین کرو اور سونے کو خریدنا اور فروخت کرنا کرو تو اس کے سلسلے میں ایک بات جاننا کہ مثلا بمثل، کہ جتنا دیا گیا، یا مثلا بمثل، جتنا دیا گیا اتنا لو، یعنی مثلا تول کر کے اگر 1 گرام ٹکڑا ہے تو 1 گرام کا اس کے بدلے میں کوئی سکہ ہونا چاہیے، 4.25 گرام کا سکہ ہے تو اتنا ہی سونا ہونا چاہیے، چاہے وہ بغیر بنا سونا ہے، دونوں کے وزن میں کوئی زیادتی کمی نہ ہو، تو مماثلت ہونی چاہیے دونوں کے اندر۔ لا زیادۃ بینہما، زیادتی نہ ہو کہ
کوئی کہے کہ نہیں بھائی دینار تو بنا ہوا چھپا ہوا ڈھلا ہوا ہے، تو ہم 1 دینار دیں گے 4.25 گرام کا، تو 4.5 گرام سونا لیں گے بغیر بنا مثلا، یا اس سے زیادہ، تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا نظر اور نظرہ بھی نہیں، مطلب یہ کہ اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے وقت کا۔ ایک آدمی سونا دے کے چلا گیا ٹکڑا بغیر بنا ہوا، اور دکاندار کہے کہ بھئی تمہیں دینار بعد میں ملے گا، کل لے کے آنا، شام کو لینا، یا کوئی دینار دے کے چلا گیا اور اسے سونے کے ٹکڑے لینے آیا، الٹا کچھ بھی، تو وہ کہے کہ شام کو لینا، دکاندار سے ابھی لے لیا دینار اور کہا میں شام کو تمہیں سونے کا اتنا ہی سونا دے دوں گا جو میں نے دینار لیا ہے، بغیر بنا سونا دے دوں گا۔ تو جو وقت کے ساتھ دیر کرنا اور اجل پہ لے جانا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 2 شرطیں لگائیں کہ جو تم بیچ رہے ہو اور خرید رہے ہو اس میں ان 2 چیزوں کا خیال رکھو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا لا ارى الربا يكون في هذا، بھائی سونے کا دینار دینا اور اس کے بدلے بغیر بنا سونا لینا زیادہ یا کم ہو یا ادھار لین دین ہو، اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اندر ربا ہے یا کوئی سود ہے۔ الا ما كان من نظر، ہاں اگر لیٹ ہو گیا تو سود ہوگا، لیکن زیادہ اور کم میں سود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ دیکھا کہ بھائی مان لیجیے آپ کے پاس کہیں سے کوئی سونا کسی کو ملا، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، کہیں بھی، یا زمین میں اس کو گڑا ہوا سونا ملا اور ٹکڑے ملے، کچھ ڈھیلے ملے سونے کے، تو اب وہ مان لیجیے 50 گرام 100 گرام سونا کا ڈھیلا لے کر کے آیا، اب وہ آ کر دکاندار سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے اس کے سکے دے دو، تو دکاندار اس کے بدلے میں 100 گرام سونا لے کر کے 90 گرام کے سکے دے رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی ربا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں محنت کرنی پڑے گی اور یہ اسے محنت کی ہوئی ہے، یعنی جو دینار بنایا گیا ہے محنت کر کے بنایا گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ کوئی اس پہ ربا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ادھار اگر ہوگا تو ربا ہے۔ تو یہ بات کیا ہوئی؟ عقل سے کہی۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ سونا چاندی ہو یا کھانے پینے کے معاملات کے جو غلے ولے ہوں، تو ان میں کیا ہے کہ فوری طور پہ ہونا چاہیے اور تفاضل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سونے چاندی میں خاص کر خصوصی توجہ دی، کیونکہ یہ قیمت ہوتی ہیں اشیاء کی، تو لین دین کی قیمت ہوتی ہیں، تو ان کی قیمتوں کے وہ بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں جو ان کی مقدار ہے۔ تو فرمایا کہ سونے اور چاندی میں فوری طور پہ لینا اور دینا ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے۔ تو جب اس آدمی نے، کسی اور آدمی نے کہا کہ میں اس کو ربا نہیں سمجھتا، اس کو سود نہیں سمجھتا اگر زیادتی اور کمی ہو جائے، ہاں اگر ادھار ہو جائے گا تو سود ہے۔ فقال عبادہ، تو عبادہ نے کیا کہا؟ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتحدثنی عن رأیک، اور تم مجھے اپنی رائے سنا رہے ہو کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے وہ فیصلہ دے رہے ہو۔ آگے کیا کہا آپ دیکھیے، ایک تو یہ ڈانٹنے والا لفظ ہوا تعجب میں اور ڈانٹ میں، فرمایا اللہ ان اخرجنی اللہ، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکالا، لا اساکنک بارض لک علی فیہا امرۃ، تو اللہ کی قسم اللہ نے اگر مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ اس سرزمین پر نہیں رہوں گا، اس جگہ پہ نہیں رہوں گا جس جگہ میں تمہارے ماتحت رہوں اور تم میرے امیر بن کر رہو، میں نہیں رہوں گا۔ فلما قفل، جب لوٹے عبادہ بن صامت، لحق بالمدینہ، تو مدینہ آئے، وہاں سے نکلے تو مدینہ پہنچے۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پوچھا عبادہ سے، ما اقدمک یا ابا الولید، ابو الولید تم واپس کیوں آ گئے؟ تم کو تو شام بھیجا گیا، تم شام رہتے، یا تم شام گئے تھے رہنے کے لیے، یا جو بھی واقعہ ہو کر کے، تو تم واپس کیوں آ گئے؟ فقص علیہ القصہ، تو عبادہ نے پورا قصہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا۔
فقال ارجع الى ارضک، جاؤ اپنی زمین پہ جہاں رہ رہے تھے یا جہاں پر رہنا چاہتے تھے، وبلدک، اور اپنے شہر میں جاؤ، ولا امرۃ له علیک، اور اس کی تمہارے اوپر کوئی بھی امرت اور امارت نہیں ہے، یعنی تم اس کے تابع نہیں رہو گے. فقبح اللہ ارضا لست فیہا وامثالک، اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو برا کرے، بری ہو وہ زمین جس میں تم اور تمہارے جیسے لوگ نہ ہوں. تو حضرت عمر نے کہا جاؤ وہیں جا کے رہو، اور میری طرف سے اجازت ہے کہ تم اس کا حکم مت ماننا، تم اس کے تابع نہیں رہو گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے یہ مخالفت کی تھی، اعتراض کیا تھا، وہ اس جگہ کا کیا تھا؟ ذمہ دار تھا. سمجھے کہ نہیں؟ تو امیر تھا یا علاقائی طور پہ کسی جگہ کا ذمہ دار رہا ہو، چھوٹی جگہ کا، تو اس شخص نے اعتراض کیا حدیث پر اپنی عقل سے، تو انہوں نے فوری طور پہ انکار کیا، کہا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تم رائے پیش کر رہے ہو. اچھا، اب یہ اعتراض کرنے کے بعد کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میں جب یہاں رہوں گا تو مجھے یہ انکار منکر کرنے نہیں دے گا، جب یہ ذمہ دار ہے تو مجھے انکار منکر کرنے نہیں دے گا. تو کہا کہ میں اگر یہاں سے نکل گیا تو دوبارہ نہیں لوٹوں گا، میں ایسی زمین پہ نہیں رہوں گا جہاں تمہارے لیے میرے سر پر، میرے اوپر، تمہارے ہاتھ میں کوئی امر ہو، معاملہ ہو، اور تمہارے تحت مجھے رہنا پڑے، نہیں رہوں گا. یہ دیکھیے حضرت عبادہ کا موقف. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف پر کیا کہا؟ برقرار رکھا اور کہا کہ تمہارا طریقہ صحیح ہے لیکن تم جا کے وہیں رہو. تو دیکھیں اس میں اب جو بادشاہ تھا، یا جو بادشاہ تو نہیں، مطلب جو گورنر تھا، وہاں کا حاکم تھا، کیا اس حاکم کے پاس اور کوئی خیر نہیں تھی اور بھلائی نہیں تھی؟ کیا سب شر ہی شر تھی اس حاکم کے پاس؟ اس حاکم نے منع کر دیا کہ اپنی رائے پیش کر دی اس حدیث کے مسئلے میں، تو کیا اس حاکم کے پاس اور کسی مسئلے میں کوئی بھلائی نہیں تھی؟ حضرت عمر کی طرف سے مقرر کردہ حاکم تھے، سمجھے کہ نہیں؟ اور عین ممکن ہے کہ امیر معاویہ رہے ہوں، عین ممکن ہے کوئی اور رہے ہوں. تو اب ایسی صورت میں جب وہ امیر ہیں، گورنر ہیں اس جگہ کے، پورے علاقے کو، پوری ریاست کو دیکھ رہے ہیں، تو بھلائی تو ان میں ہے نا، خیر تو ان میں ہے نا. اور امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ والی یا گورنر ہیں. لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارے اندر بہتری تو باقی چیزوں میں تو اچھائیاں ہیں، لیکن یہاں پر تم نے غلط کیا، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کیا؟ ڈائریکٹ اس غلطی پر اور حدیث نبوی کا معارضہ کرنے پر سیدھے فوراً اس پر ایکشن لیا، اور اتنا سخت ایکشن کہ نہیں رہ سکتا میں تمہارے ساتھ، جہاں مجھے تمہارے ماتحت ہو کر رہنا پڑے. تو یہ دیکھیں آپ سلف کا موقف.